السلام علیکم ناظرین، میں محمد فیضان پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو خبر ہے وہ اس پر تو بہت زیادہ تبصرہ پہلے کیا جا چکا ہے، بہت سارے ولاگ اس پہ آ چکے ہوں گے، مگر اس میں آپ کو ایک نئی بات یہ بتائیں کہ یہ جو شمع جنیجو والا قصہ ہے، جس پہ جناب وزیر دفاع کے جو ٹویٹ ہے اس کے بعد سے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اس کا اب جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے خواجہ آصف سے اس کے اوپر جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور یہ جو اس معاملے کو اٹھایا، اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ نہ صرف خواجہ آصف کے ساتھ، بلکہ وہ جب دفتر خارجہ کی طرف سے اس کی جو ہے تردید آئی شمع جنیجو کے حوالے سے، تو اس پر بھی وہ جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور وزیر خارجہ بھی ہیں، ان سے بھی وہ تھوڑے ناخوش ہیں، اور اس معاملے پر انہوں نے جو ہے وزیر دفاع سے جو ہے وضاحت بھی طلب کی ہے، اور ان سے جو ہے اس معاملے کو جو ہے انہیں کہا ہے کہ وہ اس کو پوری مکمل طریقے سے جو ہے ان کے پاس ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے اس پر جو ہے وہ بحث کریں گے کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے، خواجہ آصف کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی وضاحت کرنے کی۔ بات یہ ہے ناظرین کہ شمع جنیجو جو پرائم منسٹر کے ظاہر ہے یو این کی سلامتی کونسل، یو این سیکورٹی کی کی سلامتی کونسل، پھر وہاں پہ اجلاسوں میں شرکت کرنا یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا جب تک وہ وفد کا حصہ نہ ہو۔ وہ وفد کا حصہ تھیں تو وہاں پر گئیں، اور یہ پرائم منسٹر کو بھی پتہ تھا۔ یہ اب تو خواجہ آصف کے ساتھ ان کی تصاویر بھی شیئر ہو چکی ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ان کے جو اکاؤنٹس ہے اس کا ایکس کا، اس سے بھی تصاویر شیئر کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ جو ہمارا اندازہ ہے، میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر کا ایک کامیاب دورہ تھا جس میں فیلڈ مارشل بھی ان کے ساتھ تھے، اس کو ایک طرح سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک طرح سے اس کو جو ہے ناکام بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ وہ کام جو پاکستان کے دشمن کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے، وہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے نادانی میں کیا ہے، اور ایک ایسے معاملے پہ جبکہ جو شمع جنیجو کا جو محقق کے ریسرچر ہیں، کالمسٹ ہیں، ان کا جو وہ ان کے پیچھے بیٹھنا تھا، وہ کوئی ایک ٹویٹ کے حوالے سے جو ہے خواجہ آصف جو ہے وہ اس کا یا دباؤ برداشت نہیں کر سکے، یا معاملہ کچھ اور تھا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے ایک ٹویٹ، کیونکہ میں نے خود ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کا جائزہ لیا ہے، اس میں درجنوں سینکڑوں جو ٹویٹس ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہیں، انڈیا کے خلاف ہیں، فلسطین کے حق میں ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف ہیں۔ میں نے وہ ٹویٹس خود دیکھی ہوں، ابھی تک اس پہ موجود ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے، ان کی ایک کئی سال جو پرانی ٹویٹ ہے اس کو سوشل میڈیا پہ جو ہے میمز جو سوشل میڈیا پہ ایک ایشو بنایا گیا۔ ایشو بھی نہیں تھا، اور اتنا زبردست ایشو نہیں تھا کہ جس کو خواجہ آصف کو جواب دینا پڑتا، لیکن خواجہ آصف نے اس کا جواب کیوں دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ مئی کی جنگ ہوئی تو اس میں جو شمع جنیجو ہیں انہوں نے خواجہ آصف کو جو ہے ایک نیا پاکستان کا ہیرو قرار دیا تھا، اور ان کی تصویر لگا کر باقاعدہ یہ ٹویٹ شیئر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے درجنوں ٹویٹس ہیں پاکستان کی آرمی فوج کے حوالے سے، اور جناب جتنے بھی ایشوز ہیں انڈیا کے خلاف جنگ کے حوالے سے، بھارت کے خلاف، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی بھارت کے خلاف ہوا تو انہوں نے پاکستان کی حمایت میں اور ان کو لگا کے جو ان واقعات کو لگا کے شیئر کیا۔ خیر یہ تک بڑی تفصیلی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ خواجہ آصف کو یہ کیا بات سوجی کہ انہوں نے صرف وہ ایشو بھی نہیں تھا سوشل میڈیا پر، تو ہوتا نا ایشو بہت بڑا بنتا، یہ کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا جس میں خواجہ آصف کو وضاحت کرنی پڑتی۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ حیران ہوں کہ دفتر خارجہ نے یہ کیا گند گولا ہے کہ انہوں نے ایک وفد کا حصہ تھیں، اور ظاہری بات ہے دفتر خارجہ کے جو ہے تمام ڈاکومنٹس اس میں ان کا ذکر ہوگا، پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اس کے تھرو ان کا نام گیا ہوگا یو این میں، اور یہ تو ان کے لیے تو خاص مسئلہ ہی نہیں، تو مسئلہ پاکستان کے لیے بنا ہے۔ اگر وہ پاکستان کے وفد کا حصہ نہیں تھی اور تو پھر وہ وہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے آج ایکس پر اپنا جو ایک ٹویٹ کیا ہے اس پہ انہوں نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ گزشتہ کئی ماہ سے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی تھی، اور جو اقوام متحدہ میں وزیر اعظم کی تقریر بھی تھی وہ ان کے ذمہ لگائی گئی تھی، اور انہیں جو ہے انہوں نے ان پہ ایکس کے اوپر اپنا یہ جو وضاحتی بیان جو جاری کیا ہے، انہوں نے اس میں اپنے باقاعدہ طور پر لکھا ہے
کہ یہ جو ہے 25 ستمبر کو جو ہے ان کی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی ہے، اس کے درمیان جو ان کی پالیسی بریفنگ، مشورے اور نکات جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ ان کے ایکس پر اکاؤنٹ پر بیان ہے. اور 25 ستمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مصنوعی ذہانت اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے عنوان سے جس مباحثے میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان کی نمائندگی کی، وہ اس میں ان کے پیچھے بیٹھی تھی. اور ان کی جو سوشل میڈیا پر جو تصاویر گردش ہونے کے بعد خواجہ آصف نے 26 ستمبر کو ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ انہیں خاتون کی موجودگی کا علم نہیں تھا اور یہ کہ نشستوں کا اہتمام دفتر خارجہ کرتا ہے. تو اس پر بھی شمع جنیجو نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر جو ہے ان کا یہ کہنا تھا اپنے اس کے اوپر ایکس اکاؤنٹ کے اوپر کہ یہ جو ہے وزیر اعظم نے جو ہے نہ صرف انہیں تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا بلکہ وفد میں بطور ایڈوائزر شامل کیا تھا اور ان کے نام پر باقاعدہ سیکیورٹی پاس بھی جاری کیا گیا. شمع جنیجو نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کے ساتھ دن رات کام کیا، وفد کے ساتھ سفر کیا، بل گیٹس سمیت اہم سائیڈ لائن ملاقاتوں میں بھی شریک رہیں جن کی فوٹیج ٹی وی پر دکھائی گئی. ان کے بقول کلائمیٹ کانفرنس میں وہ اسحاق ڈار کے ساتھ وزیر اعظم کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور وزارت خارجہ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کے بارے میں کیے گئے ابھی تک جو ٹویٹ ہے اس کی تردید جو ہے انہوں نے کہا کہ درست نہیں ہے. یہ ان کا شمع جنیجو کا کہنا تھا کہ اے آئی کانفرنس کے دوران بھی وہ پروٹوکول ٹیم کے ہمراہ موجود رہیں اور اس موقع پر خواجہ آصف اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر تقاریر کی تیاری میں شریک ہوئی. شمع جنیجو کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر ہے ان کی اکیلے کی نہیں بلکہ پوری ٹیم کی محنت کا نتیجہ تھی. شمع جنیجو نے اب یہ سوال اٹھایا ہے اور ان کا سوال بڑی حد تک یہ ویلڈ ہے. اس کا جواب دفتر خارجہ کو، خواجہ آصف کو یا پاکستان حکومت کی طرف سے دیا جانا چاہیے، ورنہ پھر پاکستان کی بڑی جگ ہنسائی بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات بھی جنم لے سکتے ہیں. آلریڈی خواجہ آصف کے بیان سے بہت ساری جو سمپل اور سادہ سی باتیں تھیں وہ اب شک کے سائے میں آ چکی ہیں، جو ان کو اسرائیل کے حوالے سے حکومت نے کیوں جو ہے وہ ایسا جو ہے وزیر دفاع کو بیان دینا پڑا. کیا کوئی دال میں کچھ کالا تھا؟ کیا کوئی اندر خانے کو اسرائیل کے حوالے سے وہ بات تھی، وہ گیم چل رہی تھی، ان کو ڈسکس کرنا پڑا؟ ایک ٹویٹ وہ بھی کئی سال پرانا شمع جنیجو کا. بہرحال یہ بڑی حیران کن بات تھی. تو ان کا شمع جنیجو کا کہنا تھا کہ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا ہے اپنے ٹویٹ کے اندر کہ اب خواجہ آصف نے یہ بتائیں کہ کس مقصد کے تحت ایسے بیانات جو ہیں وہ دیے ہیں اور جو وزیر اعظم کے ایک تاریخی بیانات ان کے وزیر اعظم کے تاریخی دورے کا متنازع بنا رہے ہیں اور ان کے مطابق اس تنازع سے وزیر اعظم کی اتھارٹی کو اس تنازع سے، اور ان کا بات کا کہنا ٹھیک ہے کہ میرے وہاں بیٹھنے پر اعتراض کرنے سے میری نہیں، وزیر اعظم کی جو اتھارٹی ہے ان کو چیلنج کیا گیا ہے. انہوں نے ایک اور اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ ان کا جو اسرائیل کے وزیر اعظم تھے نیتن یاہو، ان کی حمایت میں جو بیانات دیے گئے وہ کئی سال پہلے تھے. انہوں کا یہ کہنا میں ایک اکیڈمک ہوں اور میرے ٹویٹ کو لے کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں اسرائیل کی حامی ہوں، جبکہ میں 2023 سے تقریباً روزانہ غزہ کے قتل عام اور نیتن یاہو کے خلاف لکھ رہی ہوں، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے میرے بیانات عرب ممالک کے ابراہم اکارڈز کے دوران تھے. میں نے غزہ کے جنگ کے بعد سے ہمیشہ اسرائیلی مظالم کی سخت مذمت کی ہے اور ہمیشہ کرتی رہوں گی. ابھی UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے وفد کے ساتھ ہمارے واک آؤٹ کی جو ویڈیوز تھی تاریخ کا حصہ ہیں اور یہ جو ہے یہ اب انہوں نے جو بیانات دی ہے میں نے خود اس کی تصدیق جا کے ٹویٹر پر کی ہے اور واقعی انہوں نے جو ہے اسرائیل کے خلاف بڑے بیانات دیے ہیں، مسلسل دے رہی ہیں. پاکستان کی فوج، پاکستانی حق میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. میرا تو سوال خود بھی وزیر دفاع سے یہ ہے کہ جناب خواجہ آصف صاحب، آپ کی تو تصاویر شمع جنیجو کے ساتھ بہت اس وقت جو ہے پورے سوشل میڈیا پر جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہیں اور یہ گردش میں ہیں، اور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس خاتون کے بارے میں پتہ نہیں تھا؟ یہ آپ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، آپ کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. آپ نے پاکستان کے پورے جو پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کا دورہ تھا، آپ نے اس کو نہ صرف متنازع بنایا بلکہ سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ کے اس بیان سے کہ ایک خاتون آپ کے دورے میں شامل ہیں اور آپ اس سے انکاری ہیں جبکہ آپ کی تصاویر بھی اس کے ساتھ ہیں،
وہ آپ کی پالیسی بریفنگ کا حصہ ہیں، تو یہ ذرا سوچیے اور سمجھیے کہ آپ نے بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر جو ہے وہ اس خاتون کو نہیں، آپ نے پاکستان کو نقصان اور پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس جو دورہ ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں آپ نے۔ آپ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ پاکستان کے جو مخالف ہیں وہ اس کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ تو چھوٹے سے ٹویٹ سے گھبرا گئے، آگے آپ پاکستان کو لے کے کیا چلیں گے؟ آپ کو اپنی اتنی ریپوٹیشن کی فکر تھی کہ آپ نے پاکستان کی نہیں، آپ نے اپنی ریپوٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بیان دیا، ورنہ اگر آپ کو یہ ساری معاملات آپ کو تو پتہ ہی تھے کہ وہ پرائم منسٹر نے ان کو وہاں پہ لے کر آئے ہیں، تو آپ یہ بات نہیں کرتے۔ آپ نے کس کے ایجنڈے کے تحت یہ کیا، اس بات کی تو وضاحت آپ پرائم منسٹر کو دیں گے، لیکن خدا کے لیے آپ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس پر پہلے جو ہے جو وہ ہے اچھی طرح سوچ بچار کیا کریں۔ سوشل میڈیا اس قدر عام نہیں ہے کہ صرف آپ ایک چھوٹے سے چند ایک ٹویٹس پہ آپ دباؤ میں آگے اس طرح کے بیانات دے دیں۔ بہرحال وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس میں چونکہ فیلڈ مارشل جیسی اہم شخصیت بھی ان کے ساتھ ہے، تو یہ اور امپورٹنٹ بہت اہمیت ہے اس دورے کی۔ امید ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اس معاملے کو سیٹل کریں گے۔ ابھی تک شمع جنید نے اتنا لمبا ایکسپائر اکاؤنٹ پر اپنا جو بیان دیا ہے اس کی بارے میں حکومت کے کسی ادارے نے کوئی تردید جاری نہیں کی ہے، نہ ہی دفتر خارجہ نے، نہ ہی وزارت دفاع نے، نہ ہی پی ایم ہاؤس کی طرف سے کوئی اس قسم کی تردید یا کیا گیا ہے کہ یہ دورے کا حصہ نہیں تھی، وزیر اعظم کی مشیر نہیں تھی۔ لہذا یہ سب باتیں جو لگتا ہے کہ درست تھیں ان کی، اور آئندہ جو ہے ہماری حکومت کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص ہمارے وزراء کو۔ تو اس کے ساتھ ہی اب اپنے میزبان محمد فیضان کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر کے ساتھ اور تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے اس جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے، اس پر اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ ہماری رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔